بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کریں۔ چینی کو پیس کر رکھ لو۔ رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرہ دھو لو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ لیمو اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو رس زیادہ نکلتا ہے۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں، کیونکہ چینی ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ ناظرین، کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھ لو، کیونکہ نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے سوزش نہیں پڑتی۔ برف کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ خوش رہا کریں، کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی گہرا تعلق ہوتا ہے اور اس سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، کھانے کے دوران پانی پینے سے انسان کا جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ انار کھانے سے کبھی خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھیں، مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دانت کھٹے ہونے لگے تو بادام کھا لیا کریں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے سر میں درد رہتا تو وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ ناظرین، کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان قبض کی بیماری میں مبتلا رہے گا۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آنے لگے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ پالک کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھانے سے یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بخار کے لیے 10 گرام شکر ٹھنڈے گلاس پانی میں ڈالیں اور نہار منہ پی جائیں۔ ناظرین، کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ کھانے سے جسم کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان کمزور ہو وہ ورزش کیا کرے، کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ جسمانی خوبصورتی کا راز ہے۔ ناظرین، پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، کچا امرود کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ دوپہر کو گنے کا رس پی لیا کرو،
آپ کی آنکھوں میں کشش آ جائے گی۔ اسٹرابری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرنے سے خشک کھانسی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صبح نہار منہ ورزش کرنا بدن کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کرنا بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ دل کی کمزوری ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، کیلا گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو جائے یا پھر ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھایا کریں۔ کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی استعمال نہ کریں بلکہ کوکنگ آئل کا استعمال کیا کریں۔ ناظرین، کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، دانت پیلے نہیں ہوتے اور یہ عمل سنت بھی ہے۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو ایسے گھر میں مفلسی کبھی داخل نہیں ہوتی۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ معدے کے مریض لوگوں کے لیے دن میں سلاد کے ساتھ پیاز کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ 1 کپ دودھ میں 10 دانے بادام کے ڈال کر پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلغم ختم ہو جائے گی اور اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوگا۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تیز مرچوں والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں۔ کبھی گھٹنے کی درد ہو یا تکلیف ہو تو نہیں ہوگی۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جس گھر میں لیموں کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 کی 100 بیماریاں نہیں آئیں گی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلایا کر ان کی ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔ نیم کے پتوں کو پاؤں کے تلووں پر مسلنے سے آپ بہت سکون محسوس کریں گے اور اس سے آپ لا علاج بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر منہ دھونے سے منہ صاف ہو جاتا ہے اور رنگ گورا ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی۔ خارش والی متاثرہ جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو صبح نہار میں 3 سے 4 جامن کھائیں۔
ناظرین، چیری زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، چہرے کی سکن ہمیشہ تازہ رہے گی۔ پیٹ کے درد کا مسئلہ رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھایا کریں۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کر۔ ناظرین، چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی کی مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ زعفران ہاضمہ ٹھیک کر کے بھوک کو بڑھاتا ہے۔ خارش کے مریضوں کو پانی میں زعفران گھول کر پلائیں، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ قبض کے لیے گوند کتیرے کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ گوند کتیرے کو پانی میں بھگو کر رات بھر رکھ دیں اور صبح اس میں لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے پیٹ صاف ہوگا، قبض ٹوٹ جائے گی اور آپ کا نظام ہاضمہ بھی بہترین ہو جائے گا۔ ناظرین، اکثر دائیں ہاتھ والے لوگ اپنی بائیں طرف کھانا کھاتے ہیں۔ انسان کی چینھ چیتے کی رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے، لہذا اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں کا سوپ بنا کر پینا چاہیے، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ جس نے روزانہ 6 اجواں کھجوریں کھا لی اس کو زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی جادو۔ اجوا کھجور کھانے سے معدہ بھی تندرست رہتا ہے۔ نہاتے وقت داڑھی کو الگ سے دھویا کرو، داڑھی کے بال نرم ہو جائیں گے، سختی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کریں، اس سے معدے کی تیزابیت بھی ختم ہو جائے گی، ہڈیوں میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ گھر میں جھاڑو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار اپنے آپ کو 6 ماہ دیں۔ اگر آپ واقعی میں اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، لیموں کا رس چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کھانسی نہ جاتی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوس لو، کھانسی رک جائے گی۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ ناظرین، گھر سے نحوست ختم کرنی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد ایک اگربتی گھر میں جلا دو، گھر میں نحوست ختم ہو جائے گی۔ چوئنگم زیادہ چبانے سے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اس پانی سے منہ دھو لیں تو منہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہو تو وہ لونگ والا پانی پی لیا کرے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال بنا کر کھائیں۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر داغ دھبوں پر رگڑو، اس سے داغ دھبے اور کالا پن دور ہو جائے گا۔ ناظرین، خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ اجوا کھجور کینسر کے امراض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔
روزانہ تھوڑی مقدار میں اگر گڑ کھایا جائے تو اس سے ماہواری کا درد، سر کا درد اور پیٹ کے درد سے بھی نجات ملتی ہے۔ پالک سے آنکھوں کی صحت اچھی رہتی ہے اور کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے دل کی جلن، بہرا پن اور وہم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ ہلدی زخموں کو جلدی ٹھیک کرتی ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے سامنے بازاری اشیاء مت کھائیں۔ بچہ آپ کو دیکھ کر ہی بازاری اشیاء کھانے کی ضد کرتا ہے۔